رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلے احکام تجارت، اس کا اگلا ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتداً برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، جنہیں معلوم ہے کہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ انڈسٹری، ٹریڈ، کامرس، پروفیشنز اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیلز کو، یعنی صنعت، تجارت اور مختلف پیشے یا مختلف ہمارے درمیان ہونے والے سودوں کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کور کیا کرتا ہے، اور ان ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کو، ان سودوں کے ضمن میں ہمیں جو الجھنیں ہوتی ہیں، ہمیں جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، شرعی رہنمائی ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہماری فرمایا کرتے ہیں۔ چلیے مفتی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں بذریعہ مدنی چینل، اور پھر میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور بڑا ہاٹ سوال ہے، کیونکہ انڈسٹری کے اندر اس موضوع سے متعلق ورکشاپس بھی ہوتی رہتی ہیں، ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں۔ میں ذرا دوسرے جہد سے پوچھوں گا، شریعت مطہرہ کی روشنی میں پوچھوں گا۔ پہلے آئیے دو باتیں مفتی صاحب سے کر لیتے ہیں۔ اہلاً و مرحباً۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ابتداءً میں چاہوں گا کہ جو میرے ذہن میں سوال ہے پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور ایک موضوع سے متعلق کچھ مخصوص معلومات، ابتدائی معلومات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں آ جائیں، میرے بھی ذہن میں آ جائیں، اور بنیادی معلومات بھی سوال کا دروازہ کھولتی ہیں، اویئرنیس ظاہر کریٹ ہوتی ہے، شعور کی سطح بلند ہوتی ہے، اور ذہن کو جہت ملتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، اس پر بھی کام ہونا چاہیے، یا میری معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ فیملی بزنس جو ہے، خاندانی کاروبار جو ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں میرا خیال ہے اچھا خاصا پریویلنگ قسم کا ماڈل ہے، ایسا یعنی طریقہ ہے جو بہت رائج ہے، اور لوگ کاروباری انداز سے منسلک ہوتے ہیں، پھر جو صاحب کاروبار ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال پا جاتے ہیں، تو پھر وہ کاروبار ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ آپ کی تو ظاہر ہے اسپیشلٹی ہے یہ فیلڈ کی، ٹریڈ کامرس وغیرہ کی، تو آپ کو تو بہت سارے ڈائنامکس معلوم ہوں گے، بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ عموماً شروع میں کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کام کاج، اور پھر جب یہ مرحلہ آتا ہے کہ صاحب کاروبار دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، اور یہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا، وراثت میں کیا کیا موٹے موٹے ہمیں مدنی پھول ذہن میں رکھنے ہوں گے، تاکہ ہمارے ذہن میں ایسا کوئی موقع بتی جل جائے اور ہم شرعی رہنمائی ڈیٹیل لینے کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں اور حساسیت اس معاملے میں ہماری بڑھ جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آپ کا جو سوال ہے وہ ہے خاندانی بزنس جی یا خاندانی جو تجارت یا جو بھی کاروبار ہوتا ہے، جی، اس میں وراثت کے جھگڑے میں سمجھ گیا، اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہوتے ہوں گے۔ اصل میں آپ کا سوال دوسرے مرحلے پر چلا گیا، اوکے، مرنے کے بعد۔ اچھا 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 اچھا،
इसका पहला मरहला है जिंदगी में। ओह, पॉइंट टू बी नोटेड, वैलिड पॉइंट। जिंदगी में जो है वो इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो है औलाद तकाजा करती है हमारा हक दो, हमारा हिस्सा दो। ठीक है, सुनने को मिलता है। तो जो काम बाप का है, जो मिल्कियत, जो प्रॉपर्टी बाप की है, जी ज़ाती जी मिल्कियत, जी 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 जी। औलाद का उसमें कोई हक नहीं है। बालिग औलाद का कोई हक नहीं है। औलाद बालिग होने के बाद खुद कमाए, खुद खाए, खुद कफील बने, वालिद पर उसकी नानो नफ़क़े की जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब कोई अपाहिज हो, माजूर हो तो फिर एक अलग बात है। जी जी। और भी इस बात सूरतें बन सकती हैं। ये हो सकता है कि बाज ना दानों को ये बात शायद ना उनके आसाब पर बिजली बनकर गिरी होगी, जो चलन है ना माशरे का। वो आपने जो जुमले भी इस्तेमाल किए, मेरा हक दो और मेरे लिए कुछ नहीं किया और यूं है और यूं है। जुल्म इस चीज का तो नाम है कि जहां हक नहीं है वहां हक मांगना। ओके, यानी इस सूरत में औलाद जालिम हुई। ये जुल्म की एक सूरत है। तारीफ तो ये है वदु शैइन ग़ैर महली, जिस चीज का जो मकाम है उसको उठा कर दूसरा मकाम में रख देना, ये जुल्म है। तो बाप की ही मिल्कियत है, जब तक उसकी सांस बाकी है, जो चीजें बाप की है वो बाप की है। ओके ओके। वो तकसीम करे ना करे उसकी मर्जी है, उस पर कोई जबर नहीं है शरीयत की तरफ से भी। दिल चाहे तो बांट दे, बांटेगा तो फिर कुछ कवानीन है उसको फॉलो करेगा। अच्छा, ये तो कुछ और फजा है, किसी और तरफ बात निकल जाएगी। बेहतर। हम जरा मुस्बत जहत में आते हैं। ठीक है। यानी वो फैमिलीज, वो वालिदैन, वो वालिद, वो सरपरस्त जो ये समझते हैं कि मेरा कारोबार है, मैंने जहां से भी शुरू किया, मेरे बच्चे जो है वो मेरा हाथ पिटाते रहे, मेरे साथ काम में शामिल रहे। ठीक। और इस मावनत की बुनियाद पर मैं लाखों से करोड़ों में आ गया या हजारों से लाखों में आ गया। ठीक ठीक। तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में ही ये जो है ना वो उमूर निपटा कर जाऊं, मेरे मरने के बाद कुछ झगड़ा, कोई और ऐसे मामला ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक तबका है जिनका ये जहन होता है कि आसान तरीके से हमारी जिंदगी में मामला निमट जाएंगे, तो बाद में झगड़े ना हो, दिल मैले नहीं होंगे, जुदाई ये जो कहती है जिसका जो हक है उसको मिले। ठीक है। ये जहन वो रखते हैं माशाअल्लाह। और इस तरह के जहन रखने वाले बहुत सारे लोग वक्तन फवक्तन दारुल इफ्ता रहनुमाई के लिए आते रहते हैं। माशाअल्लाह। अब आज इस मौजू पर जो निकात में अर्ज करूंगा उनका खुलासा ये है जी, इस तरह का जहन जो रखने वाले हैं या इस तरह का जहन रखकर जो अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं या क्या ऐसी दुश्वारियां हैं जो उनके इस मसले के हल होने में कुछ वक्त लगाती हैं। ओके। जिनका उन्हें इल्म नहीं है, टेक्निकल बातें हैं। ठीक है। देखिए, एक चीज तो ये शुरू होती है, पहला जो नुक्ता है वो ये शुरू होता है कि ये कारोबार है किसका। अच्छा। मेरे जो बेटे हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि सारे जो ना बेटे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात दो चार वालिद के साथ होते हैं, दो चार नौकरी कर रहे होते हैं या अपना कोई अलग से काम कर रहे होते हैं। ठीक। तो वालिद के दिल में ये होता है कि यार देखे मेरे ये जो बेटे हैं ना, इन्होंने तो मेरा साथ दिया है, काम इनकी वजह से तो आगे बढ़ा है। तो क्या इनका कितना हक है, सही, मैं इनको कितना दूं। अच्छा 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 अच्छा, एक सवाल होता है। ठीक है। तो यहां जो पहला शरीयत मुताहरा का उसूल है, ओके, 3 से 4 बड़े बुनियादी किस्म के उसूल हैं, उन्हें हम सामने रखेंगे, अपने इल्म में लाएंगे, उसके मुताबिक फिर हम सोचेंगे। तो एक तो वो सोच है जो हमारी इनफरादी सोच है, हम जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। इन उसूलों के सामने रख के जब सोचेंगे फिर एक क्राइटेरिया नजर आएगा, एक बदली हुई सूरत नजर आएगी और सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। फिर जब मसला लेकर दारुल इफ्ता आएंगे तो आसानी से हल होगा। माशाअल्लाह। वो उसूल ये है कि किसी के साथ काम करने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता। ओके ओके। मतलब आमतौर पर हमारे कराची के लोग मोड़ी इस्तेमाल करते हैं कि जो कैपिटल जो लगाया वो वालिद ने लगाया। सही है। उसकी जहां से भी इब्तिदा हुई, वो ठेले से इब्तिदा हुई हो, ठीक है, हजारों से हुई हो या लाखों से इब्तिदा हुई हो,
नौकरी करता हो, वहां से जमा किया हो, फिर कारोबार शुरू किया, तो जो रकम ज़ाती मिल्कियत की लगाई इब्तिदा में वालिद ने लगाई। सही है। काम स्टार्ट किया, बेटे को भी बुला लिया, चलता रहा, बढ़ता रहा, फैलता रहा। बाज़ औक़ात और दुकानें हो जाती हैं, बाज़ औक़ात नोयत भी चेंज हो जाती है। जी, मतलब करियाने की दुकान थी, दूसरे बेटे को कपड़े की दुकान खुलवा दी। ठीक है। तो ये जो सारा फैलाव है, ये उस इकाई की वजह से है जो शुरू में कैपिटल लगाया गया था। डेफिनेटली। वो कैपिटल किसकी मिल्कियत था? बुनियाद ये है। ओके। क्या वो बेटा की नौकरी करता था, उसने भी अपना हिस्सा मिलाया था, और वो सही। हिस्सा भी बतौर पार्टनर के मिलाया था? सही। ये भी जरूरी है। अगर तोहफा दे दिया हो या ऐसे ही दे दिया हो, ऐसे एहसानन दे दे दिया दिया हो, वालिद ठीक। को आके लोग, मतलब औलाद दे दिया करती है, जी जी। उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखती बाज़ औक़ात। तो चलो फिलहाल तो हम इनफरादी केस में जाते हैं, वालिद का ही पैसा था। तो अब जितना भी ग्रोथ हुआ है उसी इकाई से ग्रोथ हुआ है। ओके। और वही इकाई जो है वो बुनियाद है, और आगे जितनी भी शाखें हैं, जितना भी फैलाव है, वो वालिद साहब ही की मिल्कियत है। तो शरीयत मुताहरा के कवानीन ये कहते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर जो कारोबार है वो वालिद का ज़ाती है। ओके। बेटों ने दिन रात एक किया, सेल्समैनी की, लोडिंग की, साथ गए, मुश्किलात झेली, सब चीज़ें उनकी हैसियत हेल्पर की है। और उन्हें सिला तो मिला, जाहिर बात है, जब औलाद साथ काम करती है, जेब खर्च भी ले रही होती है, घर भी चल रहा होता है, शादियां भी उसी से हो रही होती हैं, शादियों के बाद भी अखराजात उसी से हो रहे होते हैं। ठीक। इस सारी सूरत हाल में औलाद को पार्टनर नहीं करार दिया जा सकता कि वो पार्टनर बन गए हैं। ये वो गलत फहमी है जो लोगों के जहनों में होती हैं। पार्टनरशिप के उसूल हैं, बुनियाद है, मतलब के ज़वाबित हैं, मुआहदे की ज़रूरत होती है, उसके बगैर पार्टनर नहीं बन सकता कोई किसी का। सही है। फिर पार्टनरशिप में भी बहुत सारी काइंड्स हैं, किस्में हैं। तो जब पार्टनरशिप हो ही नहीं तो आगे बात तो पहुंची आगे नहीं। वाली बात नहीं है। ठीक है। तो एक तो बुनियादी नुक्ता हमने सुना, और बहुत सारी गलतफहमियों का इससे इजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। कि साथ मिलकर काम करने का मतलब ये नहीं है कि बेटे पार्टनर बन गए, वरना तो एम्प्लॉय भी पार्टनर हो जाएगा। अब झगड़ा ये होता है कि वो कहते हैं जी हमें तो तकसीम करना है, हम तो चाहते हैं जिंदगी में कोई झगड़ा ना हो और आसान तरीके से सब मामला पूरे हो जाएं। अब होता यह है कि उनका जहन ये होता है कि वो कहते हैं हल क्या है, हम कहते हैं आपके पास दो हल हैं, या तो आप इंतजार करें, इंतजार से मुराद जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दें, ठीक है, और जब आपका इंतकाल होगा तो विरासत के कवानीन के मुताबिक जो पोजीशन होगी वर्सा में तकसीम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप जिंदगी में तकसीम करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि 100% माल तकसीम करना जरूरी नहीं है। अगर कोई चाहे कि सिर्फ मैं कारोबार तकसीम करूं, घर तकसीम ना करूं, ठीक है, ओके, जिंदगी में इस बात का इख्तियार है। ओके। कोई चाहता है कि मैं बैंक बैलेंस तकसीम ना करूं, कैश तकसीम ना करूं, बल्कि प्रॉपर्टी तकसीम कर दूं, या कारोबार में ज्यादा झगड़े होंगे ये निपटा दूं, ओके, तो उसको इस बात का इख्तियार है। अपने कुल माल में 10%, 20%, 30% जितना चाहे वो तकसीम कर सकता है। अब जब तकसीम की बात आती है तो कहते हैं भाई तकसीम किस तरह किया जाएगा माल। हम उन्हें ये कहते हैं कि तकसीम इस तरह किया जाएगा, जोजा को तो इसमें सर्कल में शामिल करना जरूरी नहीं है, उनको तो अलग कर दिया जाए। ठीक। औलाद के ताल्लुक से वालिद पर यह जिम्मेदारी है कि जब वो कोई गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट ही देना होगा जिंदगी में देना, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम औलाद को दे, किसी को भी महरूम ना करे। बेटा साथ काम करता था उसको भी दे, नहीं साथ काम करता था उसको भी दे। ओके। ये जो तोहफा है, तोहफे की हैसियत से जो माल दिया जा रहा है, उसके अदल का तकाजा है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, इनके वालिद भी साहबी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने एक बाग अपने एक बेटे को दिया, तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं रजामंद नहीं हूं इस पर, उस वक्त राजी होंगी जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मामले पर गवाह बनेंगे। अल्लाहु अकबर। केस बारगाह रिसालत में गया, ये हाजिर हुए जाकर, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरह एक बाग जो है अपने एक बेटे को दिया है, तो मेरी ज़ौजा की ख्वाहिश है कि आप इस पर गवाह बन जाएं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अपनी तमाम औलाद को इसी तरह बाग दिया है? कहा नहीं,
تو آپ نے فرمایا میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا. اللہ اکبر. دیکھیں بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دار و مدار ہے نسب. نسب جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں. تو والد اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے زیادہ کام کیا ہے وہ ایک اور چیز ہے. تو ایک اجمالی قانون تو یہ سب میں برابر تقسیم کرے. اتنی گنجائش ہے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ عدل کے خلاف نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے، مطلب اولاد میں سے کوئی بھی نیک ہے، عالم صاحب مطلب ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جی جی، دینی فضیلت رکھتا ہے تو اس کو قدر زیادہ دیا جا سکتا ہے. ورنہ والد نے اگر تقسیم کرنا ہے تو سب کو برابر دینا پڑے گا. اوکے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ برابر دینے کی بات آ گئی، چلو راضی ہو گئے. تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے گفٹ. گفٹ کا یہ تقاضا ہے، صرف بول دینے سے گفٹ نہیں ہو جائے گا. اوکے. اسی وقت گفٹ ہوگا کہ جب ایک بندہ اپنا قبضہ چھوڑ کر دوسرے کے قبضے میں وہ سب چیزیں کر دے اور پھر جو ہے خود آزاد ہو جائے. صحیح. تو اب اگر گفٹ کرنے کا معاملہ آئے گا تو عملی طور پر اب گفٹ کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح معاملہ کیا جائے اور بعض لوگ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ بیٹیوں کو بھی زندگی میں ہونے والی تقسیم سے کچھ جائے، خیر ان کی سوچ تو غلط ہے، ان کو بھی دینا پڑے گا. پھر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم یوں تقسیم کر دیتے ہیں تو کاروبار کا کیا ہوگا؟ کاروبار ظاہر بات ہے اکائیوں سے مل کر بنا ہوا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. سب کے حصے میں 10 15 20 لاکھ روپے آئے تو کام تو 1 کروڑ سے چل رہا تھا. 1 کروڑ کی اگر گروتھ باقی نہ رہے تو کام تو نیچے آ جائے گا. اگر 10 سال چاہیے اس کو اوپر جانے کے لیے. تو پہلے تو دیکھیں سب اس بات کو سمجھ لیں جو بھی اس طرح کرنا چاہے کہ یہ گفٹ کے معاملات میں انتقال ملکیت کے جو تقاضے ہیں وہ کس طرح پورے ہوں گے شرعی اعتبار سے. بعض اوقات قانونی اعتبار سے تو پورے ہو جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے پورے نہیں ہوتے. اور پھر انتقال کے بعد یہ بات آیا ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ملکیت برقرار ہے اور یہ چیزیں وراثت میں باقی ہیں، ان کی تقسیم ہوگی. جو والد نے چاہا، جو کرنا جو کیا وہ نافذ نہیں ہوا. تو پہلے تو اس پر انفرادی طور پر رہنمائی لے لی جائے کہ اب یہ گفٹ کے طور پر انتقال ملکیت کس طرح ہوگا. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ انتقال ملکیت ہو گیا اور وہ گفٹ ہو گیا اور وہ سب اس کے مالک ہو گئے. اب اولاد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کاروبار ہے اور ظاہر بات ہے کاروبار تو رن کرنا ہے بیٹوں نے. والد نے اپنا جو ہے وہ جو ایک دینی تقاضا تھا، جو ایک اخلاقی اور معاشرتی تقاضا تھا وہ پورا کر دیا. صحیح. اس عدل کے تقاضے کے مطابق تقسیم کر دی. ٹھیک. چلے پراپرٹی کی تو تقسیم آسان ہے، کیش کی تقسیم آسان ہے، کاروبار کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اب کیا کیا جائے؟ اس کا ایک حل یہ ہے کہ بہنوں کا کوئی حصہ مارا نہیں ہے، ان کو ان کا جو بھی حصہ بن رہا تھا اتنا ہی دیا گیا ہے. صحیح. تو اس موقع پر کاروبار سے ان کو الگ کر دیا جائے. انہوں نے تو کاروبار سنبھالنا نہیں ہے. صحیح. مثال کے طور پر ان کے شیئر بن رہا تھا 15 لاکھ روپے، تو بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی ہم کلوزنگ کرتے ہیں اس کام کی اور آپ کے جو 15 لاکھ روپے ہیں یہ لے 15 لاکھ روپے. اب یہ کام بھائیوں کا ہے. اوکے. ان کا شیئر ان کو دے کے فارغ کر دیا گیا. پورا شیئر دیا، ایک ایک پائی کا حساب لگایا جی گیا. جی جی. کوئی مطلب ناانصافی نہیں ہوئی ہے. اوکے اوکے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئر دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پر بھی رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے. اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. شیئر دے کر فارغ کر دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی پیسے تو اتنے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے وہ ادھار کر لیں. اوکے. آہستہ آہستہ دیتے رہیں. ٹھیک. اب یہ ہوگا کہ کاروبار کی جب آئندہ گروتھ ہوگی اور یہ کاروبار آگے بڑھے گا تو بیٹوں کے درمیان ہی کاروبار رہے گا جو عملی طور پر کاروبار سنبھال رہے ہیں. صحیح. تو ان کا یہ جو ایک خیال تھا اور ایک یہ جو ذہن تھا یار بہنیں شامل ہوں گی، پھر دوبارہ ٹوٹ پھوٹ، پھر دوبارہ 10 سال بعد جو کاروبار آگے جانا ہے اور پھر یہ سارے معاملات، کیونکہ والد نے تقسیم کر دیا تو یہ نہیں کہ والد کا بھی انتقال بھی ہو گیا. بس اوقات وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. جی جی. اور کاروبار میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا معاملہ نمٹ گیا. گفٹ کے ذریعے کاروبار سیف ہو گیا. جو دینی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو گئے، جس کا جو حق تھا وہ بھی پورے ہو گئے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان پھر کچھ مسائل آتے ہیں
کوئی بھائی جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا. ممکن ہے کہ بعض جو ہے وہ نوکری پیشہ ہوں، اس سرکل میں شامل ہی نہ ہونا چاہیں، تو پھر ایک نیا فارمولہ لا سکتے ہیں. اوکے. کوئی بھائی نکلنا چاہیں اس کو بھی نکال دیں، نہیں نکلنا چاہ رہے کسی اور مطلب کہ ریشو پر وہ آنا چاہیں، بھائی ٹھیک ہے یہ کام کم کر رہے ہیں تو کم ان کا نفع ہوگا. ٹھیک. اس کے طریقہ کار ہوں گے. یہ تو میں صرف ایک General آئیڈیا بتا رہا idea. ہوں. آگے اس کے جو ہے وہ بہت سارے شاخیں اور سوالات اور چیزیں ایسی ہوں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور پر خاندانی بزنس اور تجارتی جو معاملات ہیں، ان میں پیش نظر رکھنی چاہیے. وراثت کے جو معاملات ہیں، جی جی. خاندانی بزنس اور وراثت کے جو معاملات ہیں، اس میں جو تنازعات ہوتے ہیں، زندگی میں تقسیم کے جو خاص طور پر تنازعات ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کا میں نے ایک جنرلی طور پر ایک خاکہ بیان کیا ہے. مرحبا. امید ہے اس کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے یا حل ہونے کی طرف جائیں گے. ماشاء اللہ. مرحبا. مجھے 2 کالز جو ہیں وہ آڈیو وہ دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امیمہ طاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا احکام تجارت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر سیٹ یہ کہتے ہوئے ملازم کو تنخواہ دے کہ یہ سود کے پیسے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں، اگر لینے ہیں تو لے لو ورنہ تمہاری مرضی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ ملازم نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرے؟ نیز اگر سیٹ کی رقم جو ہے مخلوط ہو، یعنی وہ حلال بھی کماتا ہو حرام بھی، اور ملازم کو یہ وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں یہ جو تنخواہ دے رہے ہیں یہ حلال کی رقم سے دے رہے ہیں یا حرام کی رقم سے دے رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ان کا جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مجھے ذاتی طور پر تو اچھا لگا آپ کا یہ سوال کرنا، اور اس طرح شریعت مطہرہ کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے. نیکسٹ کوشچن شامل کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک گھر ہے، وہ میری والدہ کے نام ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. ابھی وہاں پہ میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں وہاں نہیں رہتا. میری 4 بہنیں ہیں، تو اس کا کچھ حصہ کرائے پہ دیا ہوا ہے. تو کیا کرائے میں میری بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ یہ مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. ابھی پوچھ لیتے ہیں. کوائن ڈفرنٹ سچویشن. جی مفتی صاحب، پہلے یہ میرا خیال ہے شاید آپ نے جو مدنی پھول دیے اسی سے ملتے جلتے جو ہے ذہن میں شاید آیا ہوگا. میرا ذاتی خیال ہے پہلے والا یہ جو سوال ہے جس میں جو امپلائی تھے، اجیر تھے، انہوں نے یہ سچویشن پیش کی ہے، اس طرح سے صورتحال کا بتایا ہے کہ سیٹھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ میں یعنی سود کے پیسے لینے تو لے لو، تمہاری مرضی ہے، نہیں تو اب کریں کیا کریں. ایسے پیسوں کو اس کے منہ پر مار کے واپس آ جانا چاہیے. اللہ اکبر. کہ ہم تمہاری ایسی نوکری کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. مطلب بے باکی دیکھیں نا. صحیح. کہ کام پر رکھا ہے، کام جائز ہی ہوگا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی چپڑاسی رکھا ہو، کوئی جائز کام پر رکھا ہو، اور دے رہے ہیں سود کے پیسے جناب، اور وہ بھی ببانگے دہل جو ہے اعلانیہ جرت کے اعلانی. ساتھ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو. آمین. تو ایسے کہ تو منہ پر پیسے مار کر نوکری چھوڑ کر آ جائے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، یہ حرام کے پیسے ہیں، اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. سود کی جو رقم ہے مل کے خبیث ہے، اللہ اکبر. مال حرام ہے. اللہ اکبر. تو نہ وہ شخص خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ وہ یوں دوسروں کو دے سکتا ہے جس طرح وہ دے رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ شاید اس طرح کا ذہن نہ ہو، اس کا بھی حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ یار دیکھو اب میں تو چلو سود کھا رہا ہوں، اور اب یہ بندہ تو بڑا شریف قسم کا ہے، اب اس کو میں دے تو دوں، لیکن اب یہ ہے سود کا پیسہ، اس کو میں بتا دیتا ہوں، اور لینا ہوا تو لے لے گا، نہیں ہوا تو یہ اس نے کوئی اس طرح اظہار کر کے کارنامہ کیا یا بھیک مانگنے آیا ہو تو ایک الگ بات ہے. جی جی. کہ سیٹھ صاحب کی مشیت پر اور رضامندی پر ہے کہ وہ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں. اس نے نوکری کی ہے. جی جی. اس کا تقاضا ہے اس کو مال حلال دیا جائے. ماشاء اللہ. تو اس کو تو مال حلال دیا جائے گا. سیٹھ صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ رکھیں. ٹھیک.
لیکن صاحب اس کا یہ کہنا اس طرح سے یہ کمال کی نشانی ہے یا زوال کی نشانی ہے کہ یہ دیکھو سود کے پیسے ہیں؟ اعلیٰ درجے کے زوال کی نشانی ہے، اعلیٰ درجے کے زوال کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کی نیچر ہوتی ہے، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ پریشان تھے جی جی کہ ہم کام کرتے ہیں ایک جگہ، جی، ہمیں نہیں پتا اس آفس میں کیا کام ہوتا ہے، اللہ اکبر، اچھا، مطلب کیوں ہمیں رکھا ہوا ہے، کیا مقاصد ہیں، آفس کیوں کھولا ہوا ہے، سننے میں یہ آیا ہے، مطلب سنی باتیں تھیں، جی جی، اور وہ تھے شعبے میں کہ یار ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، کہ انہوں نے کوئی 1-2 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ دیا ہے، وہاں سے سود آتا ہے، اب کچھ کرنا کرانا ہے نہیں، ایک آفس کھول کے بیٹھ گئے، ہمیں رکھ لیا ہے، کام کوئی ہے ہی نہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، تنخواہ دے دیتے ہیں۔ اوکے، تو ہوتا ہے بعض لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کوئی سیٹ ہو جو حرام حلال مکس کماتا ہو، اس کے پاس جاب کرنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو جاب کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ جس کام پر رکھا ہوا ہے اسے، وہ کام حلال ہو۔ اوکے، وہ کس لیے رکھا گیا وہاں پر؟ حرام کام میں معاونت کر رہا ہے؟ حرام کام میں معاونت کر رہا ہے تو نوکری جائز نہیں ہے۔ اوکے، اگر وہ حلال مطلب خانسامہ ہے یا ڈرائیور ہے یا اس نے سیلز مین رکھا ہوا اپنی صحیح، اور جائز چیزوں کی حلال پروڈکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب جائز عمرے جو تجارت ہیں، جی جی، تو وہ نوکری تو جائز ہے اس کی۔ ٹھیک، اب رہی بات تنخواہ کی، تو اگر تو اس کے 2 قسم کے کام ہیں، حلال کام بھی ہے، حرام کام بھی ہے، یا ذرائع آمدنی 2 طرح کے ہیں، حلال طریقے سے بھی آتا ہے، حرام طریقے سے بھی جی، آتا ہے، تو ایسے موقع پر جب تک متعین نہ ہو یہ جو پیسے اس سے ملے ہیں یہ مال حرام ہی کے ہیں، تو اس کے حق میں یہ حرام نہیں ہوں گے۔ اوکے، جب تک متعین نہیں ہے اس کے حق میں حرام نہیں ہے، اگر اسے ملتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ میں اس سوال کی بس اس پر حیران ہوں کہ لوگوں کا اتنی جرت بڑھ جی، چکی میں ہے۔ شوق تو مجھے بھی لگا۔ آج کل تو سٹے کا دور ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس پس منظر میں سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ جی جی، لوگوں کے ناموں کا آگے لگا ہوتا ہے، بکی، فلاں بکی، کون ہے بھائی؟ فلاں بکی۔ اللہ اکبر، کل یہ مریں گے تو کیا کہا جائے گا، کس کا جنازہ ہے؟ وہ فلاں فلانا بکی بکی کا کا جنازہ ہے۔ جائزہ ہے، کیا شرمناک بات نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے۔ قبرستان جا رہے ہوں گے، کس کی تدفین پہ جا رہے ہو؟ فلاں بکی کی تدفین پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک جو گناہ کرنا ہے نا، اور گناہ بندہ کرتا ہے اور اس پر شرمندہ اور نادم ہو کے کرتا ہے، دب دب کے کرتا ہے، اور اسے سمجھتا بھی ہے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے ہدایت کے جو وہ ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں امکانات، جی 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 جی، کہ راہ راست پر آ جائے، یا اس کی جو بے باکیاں ہیں وہ ایک حد تک رہیں۔ صحیح، جیسے بہت سارے شرابی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ماحول میں جا کے پیتے ہیں، ٹھیک، ہر جگہ نہیں پیتے۔ صحیح، کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خیال نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بیوی کے سامنے بیٹھ کے پیتے ہیں، بیوی اعلان نکال کرتے نکال کے پھرتے دیتی ہے۔ تو یہ جرت اور بے باکی ہے۔ پھر گناہ میں جتنی جرت اور بے باکی بڑھتی ہے اتنی ہی نحوستیں، بلائیں، آفتیں اور جو گناہ کی شدت ہے اس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، مصعب یہ جو گھر کے حوالے سے سوال آیا تھا جس کا میں کہہ رہا تھا کہ شاید یہ کلک ہی یوں ہی ہوا ہوگا آپ کا ٹاپک سن کر، کہ والدہ کے نام ہے اور والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے، 4 بہنیں ہیں صاحب سائل جو سائل تھے ان کی، اور ایک بھائی ان کے وہاں رہتے ہیں اور رینٹ آتا ہے، اس کا ایک پورشن دیا ہوگا انہوں نے رینٹ پہ۔ والدہ کے نام پر ہے، وہ زندہ ہے، تو ممکن ہے یہ مکان جو ہے وہ والد کا ہو۔ اوکے، ٹھیک ہے، تعین کرنا پڑے گا، سوال جواب پوچھ کے کہ والد صاحب نے ایسے ہی نام پہ کرا دیا تھا۔ بعض اوقات بندہ جس مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، جی جی، جس مکان میں مقیم ہے، اسی کو اپنی بیوی کے نام کروا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر شروع میں کروایا ہو، جب مکان خرید رہا تھا ہوں، کہ بھئی یہ فلاں کا اور فلاں کو چابی دے دی، یہ تمہارا گھر ہے، اوکے، قبضہ اوکے، ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا گفٹ کے لیے قبضہ ضروری ہوتا ہے، قبضہ ضروری ہو، لیکن اس نے خود خریدا، بنایا، 10-20 سال کے بعد خیال آیا کہ یار یہ نہ ہو کہ اولاد گھر کو مطلب بیوی کو گھر سے نکال دیں، اپنی ماں کو نکال دیں، اس کے نام کرا دیا۔ یہ نام کرا دینا ہبہ ہے، گفٹ ہے، قانونی اعتبار سے تو ملکیت شمار ہوتی ہے، لیکن جو قوانین شریعت ہیں اس کے تحت یہ چونکہ اس نے اپنا قبضہ نہیں چھوڑا، قبضہ نہیں چھوڑا تو یہ اسی کی پراپرٹی رہی، انتقال ہوا تو اب یہ وراثت میں چلا گیا۔ ٹھیک ٹھیک، تو انہوں نے جو کہا میری والدہ کے نام میں والدہ زندہ ہے، تو اگر تو یہ
इन कवानीन की रोशनी में वालिद का साबित होता है तो विरासत में है, ठीक, विरासत में है तो इसका जो भी नफा है वो सबको जाएगा, ओके, बहनों को भी जाएगा, बेटों को भी जाएगा, इनकी वालदा और मरहूम की जोजा का भी उसमें हिस्सा होगा। सही सही। अगर ये जो भी कवानीन शरीयत हैं उसके मुताबिक ये साबित हो जाता है ये वालदा की प्रॉपर्टी है तो वो जिंदा है, वो उसकी मालिक। ओके, किसी का हक नहीं है फिर। ठीक जी। 2 कॉल्स और दे दीजिएगा प्लीज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। जी जी। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, गवर्नमेंट के मुलाजिम हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी शॉप भी 7 घंटे वगैरह डाली हुई है, तो क्या मेरे लिए ये ठीक है या नहीं ठीक? बस ये मेरा मसला है, इरशाद फरमा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बशीर अत्तारी मियाँवाली से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, ये जो लोड वाले दुकानदार होते हैं, लोड करते हैं और उसमें 2 रुपए या 1 रुपए कम लोड भेजते हैं, इसके बारे में शरई रहनुमाई क्या है? अब जो दुकानदार है वो कस्टमर को बता भी देता है कि 2 रुपए या 1 रुपए कम होगा, इसके बारे में बताएं। ओके, पूछ लेते हैं अभी। जी मुफ्ती साहब, उस्मान भाई के सवाल का आंसर है। मुलाजिम होने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकता। मुलाजमत का एक वक्त होता है। जी, असल में मुसब बाज़ मुलाजिमतें ऐसी शुमार होती हैं और उसमें इस तरह के कवानीन होते हैं कि वो फुल टाइम एम्प्लॉई तस्वर किया जाता है, और बाज़ों में इस तरह का यानी लिखा हुआ भी होता है कि आप दूसरी जगह पर जॉब नहीं कर सकते। जॉब ज़ाहिर बात देखना नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मैं अर्ज करूँ पहले पूरी तरह से, दुकान में खुद बैठना शर्त थोड़ी होता है। ओके, बाज़ औक़ात पार्टनरशिप में दुकान होती है, सही, पार्टनर चला रहा होता है, ये शाम को गया बैठ गया, बाज़ औक़ात बेटा बैठ जाता है, मुलाजिम रख लिया वो बैठ जाता है। असल चीज़ ये है कि जो औक़ात कार हैं इसकी नौकरी के, जी जी, उन औक़ात कार में हाजिरी के अय्याम में बिलखुसूस जी जी, ये ना तो कोई नौकरी कर सकता है, ठीक है, और ना ही कोई काम कर सकता है। ओके, अगर ये कहता है कि जी मैं छुट्टी लगा कर आया था, मैं गैर हाजिर वहाँ पर, इसके एग्रीमेंट के खिलाफ है, फिर भी इसके एग्रीमेंट के खिलाफ है। तो जो इसकी ड्यूटी टाइम है उसमें तो ये कोई काम नहीं कर सकता, ड्यूटी को ही अंजाम देगा। जो बकिया अय्याम में इसमें ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, वक्त सिलसिले का पूरा हो चुका है और दिल तो चाह रहा है, और वाकई मेरा दिल चाह रहा है मैं और सवाल लूँ, लेकिन खैर जब भी कोई सिलसिला स्टार्ट होता है तो उसे ख़त्म भी होना होता है। मालूमात आपको मिली हैं, इंशाअल्लाह मालूमात का ये दरिया बहता रहेगा आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगले एपिसोड में मुख्तलिफ आपके सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है मौज़ूआत पर मदनी फूल भी मिले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको